انسان کا پیشاب یہ نجس، ناپاک اور پلید ہے، چاہے پیشاب بڑے کا ہو چاہے چھوٹے کا ہو۔ اگر پیشاب لگ جائے تو اسے صاف کرنا ہوگا، وہاں طہارت لینا ہوگا۔ اگر جسم پہ لگ جائے تو اس کو دھلنا ہوگا، کپڑا پر لگ جائے تو بھی اس کو دھلنا ہوگا۔ اور پیشاب کہ جس کے بارے میں قبر کے اندر عام طور سے عذاب ہوتا ہے پیشاب کی چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، استنزہوا من البول، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ قبر کے اندر عام طور سے عذاب اسی چھینٹے سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں سے گزرے، آپ کا گزر 2 قبروں سے ہوا، تو دونوں کے اندر عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، اور کسی بڑی چیز کے بارے میں انہیں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، کسی بڑی چیز کے بارے میں عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اس میں سے ایک کہ جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، کان لا یستنزہ من بولہ، اپنے پیشاب کے چھینٹے سے وہ نہیں بچتا تھا، یا دوسرے روایت کے جو لفظ ہے وہ ہے لا یستتر من بولہ، کہ اس پیشاب کے چھینٹے سے اپنے جسم کو یا کپڑے کو نہیں بچاتا تھا۔ اور دوسرا آدمی کہ کان یمشی بالنمیمہ، چگل خوری کرتا تھا، وہ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی منگوا کر کے آپ نے 2 حصوں میں کر کے دونوں قبروں پر آپ نے نصب کر دیا، گاڑ دیا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ آپ تو ایسا کرتے نہیں تھے، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک یہ نہ سوکھے، جب تک یہ ٹہنی ہری رہے، ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ اب چونکہ بہت سارے لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر کے قبر پر جا کر کے درخت لگاتے ہیں کیا، یا پھول چڑھاتے ہیں، دیکھیں ہے نا، تاکہ عذاب کے اندر تخفیف ہو، حالانکہ یہ فضول بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا لما فعلت ھذا، آپ تو ایسا کرتے نہیں تھے، آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہو سکتا ہے، اور آپ نے ہر ایک کے ساتھ نہیں کیا، اس کے ساتھ آپ نے کیا، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آپ کو وحی آئی ہو یا آپ کو بتلایا گیا ہو، جس بنیاد پہ آپ نے یہ بھی کہا کہ جب تک یہ خشک نہ ہو تب تک انہیں ہو سکتا ہے عذاب میں ہلکا ہو یا عذاب ہلکا دیا جائے، یہ بات ہے۔ تو پیشاب کے چھینٹے سے بچنے کو آیا ہے۔ پیشاب چاہے مرد کا ہو، عورت کا ہو، بچہ ہو، بچی ہو، بوڑھا ہو، ہر ایک سے۔ یہاں ہم ایک چیز دیکھیں گے، بچہ اور بچی کے جو پیشاب ہوتے ہیں نا، ان کے حکم کو ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں کے پیشاب کا کیا حکم ہے۔ اگر جسم کو لگ جائے یا لباس میں لگ جائے تو کیا حکم ہے۔ اور یہاں بچہ سے مراد وہ بچہ جو کہ ابھی دودھ پی رہا ہے، جس کی غذا مان لے دودھ ہی ہے، دودھ ہی پہ جو پرورش پا رہا ہے، وہ اگر بچہ ہے تو اس کے پیشاب کے اندر کچھ اسلام نے تخفیف دے رکھا ہے، شریعت کے اندر کچھ تخفیف ہے بنسبت بچی کے پیشاب کی۔ بچی کے پیشاب کے بارے میں شریعت میں یہی آیا ہے کہ بچی اگر پیشاب کر دیتی ہے کپڑا پر یا جسم پر تو اسے دھلنا ہوگا ہر حال میں، چاہے 1 مہینے کی بچی ہو یا 2 مہینے کی ہو یا 1 سال کی ہو، جب تک وہ دودھ پی رہی ہے تب تک اس کے پیشاب کا یہی حکم ہے، یا ہمیشہ، یہ صرف دودھ ہی تک محمول یہ کیا نام ہے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ اس کے پیشاب کو دھولا جائے گا۔ لیکن بچہ کا جو پیشاب ہے اس میں اتنا تخفیف ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے تک یہ اگر پیشاب کر دیتا ہے تو اس کے پیشاب پہ چھینٹا مار کر کے آدمی طہارت لے سکتا ہے۔ جسم پہ اگر پیشاب کر دی یا چاہے کپڑے پر پیشاب لگ جائے تو بچہ ہے اگر، تو اس کو آپ کیسے پاک کریں گے؟ چھینٹا مار کر کے، پانی کا آپ چھینٹا مار دیتے ہیں تو پاک ہو جائے گا۔ ام قیس بن محسن وہ بیان کرتی ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے
کہ وہ اپنے ایک بیٹا چھوٹا لڑکا کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جو کہ ابھی کھانا نہیں کھا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی گود میں بیٹھایا. فبال اعلیٰ صوبہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر اس نے پیشاب کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور پانی منگوا کر کے پھر اس جگہ پر چھینٹا مار دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینٹا مار دیا. اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بچی کا جو پیشاب ہے اس کو دھولا جائے گا، اور جو بچہ ہے، جو غلام ہے، اس پر چھینٹا مارا جائے گا. اور قتادہ سے اس میں یہ بھی ہے کہ جب تک یہ کھانا نہ کھائے. اسی طرح سے دوسری روایت کے اندر ابو داؤد اور نسائی وغیرہ کے اندر حدیث ہے کہ جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل بول الجاریہ ویرش بول الغلام، کہ بچی کا جو پیشاب ہے اس کو دھولا جائے گا، اور بچہ ہے تو اس کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے گا. یہ حکم شریعت کے اندر تخفیف کے طور پر ہے صرف بچہ کے لیے. لیکن جب کھانا کھانے لگے اور کھانا کھانے سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ منہ میں ڈال دیں اور کھانا کھا لے تو آپ کہیں کہ کھانا کھا رہا. نہیں، بچہ ہے تو بچہ کھانے کی خواہش کرنے لگے یا کھانا دیکھے تو اس کے طرف لپکے، یہ مراد ہے. یعنی کھانے کو وہ پسند کرے یا کھانے کی چاہت آ جائے اس کے اندر، تو ایسی صورت میں دھولنے کا حکم آیا ہے. اب جب کھانا کھانے لگے گا بچہ تو پھر بچی کی طرح سے اس کے پیشاب کا حکم آ جائے گا، اس کا بھی پیشاب دھولا جائے گا. اگر جسم پہ لگ جائے یا چاہے کپڑا پر لگ جائے تو جہاں لگ جائے وہاں دھولا جائے گا. ہاں، چھینٹا مارنے کے حوالے سے یہ نہیں کہ آپ اس کو دھو لیں گے، پانی گرے گا. اس طرح سے ہے کہ پیشاب کے اوپر پانی کا چھینٹا غالب آ جائے، اس طرح سے آپ چھینٹا مار دیتے ہیں. جب تک کھانا نہیں کھاتا ہے تب تک کی بات ہے. لیکن جب کھانا کھانے لگ جائے گا بچہ تو پھر دونوں کا جو پیشاب ہے وہ ایک ہی حکم میں آئے گا، دھولا جائے گا. یہاں سمجھ رہے ہیں؟ اب رہ گئی بات کہ بچہ اور بچی کے پیشاب میں تفریق کیوں، مصلحت کیا، حکمت کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کے بارے میں حکمت کہ چونکہ سنت سے یہی ثابت ہے. ہم چاہے اس کی گہرائی میں جائیں یا نہ جائیں، یا ہماری سمجھ میں بات آئے یا نہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے کہ بچہ اگر ہے کھانا کھانے سے پہلے اگر وہ مان لے کہ جسم پر پیشاب کر دیتا ہے تو اس کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ چھینٹے مار کر کے. اور اگر بچی ہے وہ پیشاب کرتی ہے، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، دودھ ہی اس کی غذا کیوں نہ ہو، اس کو دھولا جائے گا. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو اس درمیان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا حکم آیا ہے، لیکن نماز کی قضا کیوں نہیں ہوتی؟ اب عورت جو حیض میں ہوتی ہے تو نہ تو نماز ہے اس کے اوپر نہ روزے ہیں، لیکن بعد میں وہ روزے کی قضا کرے گی، نماز کی قضا نہیں ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ یہی جواب دیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں یہی حکم دیا جاتا کہ ہم روزوں کی قضا کریں، لیکن نماز کی قضا کا ہمیں حکم نہیں دیا جاتا. یعنی گویا کہ شریعت میں جو جیسا آیا ہے، چاہے ہم اس کے تہ میں پہنچے نہ پہنچے، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، تو ہمیں اسی حساب سے ماننا ہے، اسی حساب سے ہمیں لینا ہے. تو شریعت میں یہ تخفیف ہے، اسلام کے اندر تخفیف ہے کہ بچہ ہے جب تک وہ کھانا نہیں کھا رہا، اگر وہ پیشاب کر دیتا ہے تو اس کے پیشاب کو کیسے پاک کیا جائے گا؟ چھینٹا مار کر کے. لیکن بچی ہے تو اس کو دھولا جائے گا. ہاں، ایک بات یہاں یہ بھی ہے کہ اگر مان لیں بچہ یا بچی ماں کا دودھ نہ پی کر کے، ابھی یہ جو مارکیٹ میں جو بناوٹی دودھ ہے وہ اگر پی لے تو وہاں کیا حکم ہے؟ اس دودھ کا کیا حکم ہے؟ تو یہاں بھی علماء وہی ذکر کرتے ہیں کہ اگر بچہ کی غذا دودھ ہے تو چہ جائے کہ ماں کے علاوہ مارکیٹ ہی کا وہ دودھ پی رہا ہو، اس صورت میں بھی اس کو ویسے ہی پاک کر کے، یعنی بچہ ہے تو چھینٹا مار کر کے پاک کیا جائے گا، اور اگر بچی ہے تو اس کو دھولا جائے گا. یہ اگر دودھ ہی اس کی خوراک ہے تب. لیکن دودھ کے علاوہ اور بھی مان لے کہ دوسری چیز خوراک ہے یا دوسری چیز کھاتا ہے، تو چاہے بچہ ہو بچی ہو، سب کا ایک ہی ہو.